کہ اذا صلی احدکم رکعتي الفجر فلیستجع علی شقہ الایمن، یعنی اس روایت میں حکم ہے، اور اسی حکم کی وجہ سے ابن حزم تو یہاں تک آگے نکل گئے ہیں، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، کہ جب تلک لیٹے نہ اس وقت تک فرض نماز بھی نہیں ہوتی، یا لیٹ لے یا باتیں کر لے، اگر نہیں کرے گا تو فرض نمازوں کے ساتھ، دو فرضوں کے ساتھ سنتوں کا الصاق باقی رہے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ امر جو ہے وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے جناب یہ جب تک آپ اس سے عہدہ برا نہیں ہوتے، آپ گویا کہ نماز سے فارغ، سنتوں سے فارغ بھی نہیں ہوتے، یہ روایت ہے۔ مگر اس روایت کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے، اکثر علماء نے، کہ عبد الواحد بن زیاد اس روایت میں منفرد، یعنی متن، یہ ہے متن کی مثال کہ اس متن کے وہ ذکر کرنے میں عبد الواحد بن زیاد کیا ہے؟ منفرد ہے۔ اور جو ثقات ہیں اور اکثر جو روات ہیں وہ اس روایت کو فعلاً بیان کرتے ہیں، قولاً بیان نہیں کرتے، فعلاً بیان کرتے ہیں، قولاً بیان نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مثال دیتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے محدث دیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، اعلام و اہل الاثر میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عبد الواحد کی بن زیاد کی یہ روایت بھی صحیح ہے، لیکن متقدمین محدثین بہرحال اس روایت کو قبول نہیں کرتے۔ ابن حزم اس کو صحیح کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ابن حزم شاذ حدیث کی تعریف میں شامل ہی نہیں کرتے۔ ابن حزم شاذ کا انتفاع، وہ کہتے ہیں راوی ثقہ ہونے چاہیے، عادل ہونے چاہیے، ضابط ہونے چاہیے، بس سند متصل ہونے چاہیے، باقی یہ شاذ اور منکر، ولا یعلل ولا یکون شاذا ولا معلل، وہ کہتے ہیں یہ نہیں۔ شاذ کی تعریف، شاذ کا انتفاع وہ صحیح حدیث کی تعریف میں تسلیم نہیں کرتے، بلکہ یہ بھی منسوب ہے ابن خزیمہ اور ابن حبان کی طرف، اور یہ منسوب بھی حافظ ابن حجر نے نقط میں کیا، مولوی صاحب دلائل دے چکا ہوں آپ کے سامنے کہ ابن خزیمہ شاذ کو شمار کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر کو بھی اسی سے غلط فہمی ہوئی ہے کہ انہوں نے ابن خزیمہ کی ابتدائی جو صحیح حدیث کی تعریف ہے اس کو دیکھ لیا، آگے جو کتاب میں شاذ کی روایت کو قبول نہیں کرتے اس کو نظر انداز کر لیا، حتیٰ کہ ان کا یہ قول شاذ کے حوالے سے امام بہقی نے کتاب القراءت میں بھی ذکر کیا ہے، کتاب القراءت میں بھی بہقی نے ذکر کیا ہے ابن خزیمہ کا قول۔ ہاں جی،